بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو اینڈ ویلکم بیک ٹو دا چینل پڑھو لکھو۔ اسٹوڈینٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کلاس 9th انگلش کے چیپٹر نمبر 5 ویمن امپاورمنٹ تھرو انٹرپرینیورشپ کے پیسج نمبر 9 کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے۔ اسٹوڈینٹس اپنی انگلش کی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 60 کھول کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ تو چلو اسٹوڈینٹس، پیسج نمبر 9 کی ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں۔ Despite these constraints, women entrepreneurs in Pakistan are active in a range of industries. ان رکاوٹوں کے باوجود یا ان پابندیوں کے باوجود پاکستان میں کاروباری خواتین مختلف صنعتوں میں سرگرم ہیں یا مختلف صنعتوں میں فعال ہیں، یعنی کہ کام کر رہی ہیں۔ Some popular areas of business include، کچھ مشہور کاروباری شعبوں میں یہ شامل ہیں۔ اسٹوڈینٹس، یہ کہ ارد گرد بریکٹ لگا دینا۔ اب ان بزنس ایریاز کی بات کرنے لگے ہیں جن میں پاکستانی خواتین کام کر رہی ہیں، یعنی ویمن انٹرپرینیورز اپنا بزنس کر رہی ہیں۔ فیشن اینڈ ٹیکسٹائلز، فیشن اور ٹیکسٹائل۔ ویمن انٹرپرینیورز ہیو لانچڈ سکسیسفل کلودنگ لائنز، بوٹیکس اینڈ امبرائڈری بزنسز دیٹ کیٹر to both local and international markets۔ کاروباری خواتین نے کامیاب کپڑوں کی لائنیں یا مجموعے، بوتیکیں اور کڑھائی کے کاروبار شروع کیے ہیں جو کہ مقامی اور بین الاقوامی دونوں مارکیٹوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، یا پھر جو کہ مقامی اور بین الاقوامی دونوں منڈیوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ فوڈ اینڈ کیٹرنگ سروسز، خوراک اور کیٹرنگ کی خدمات۔ Many women are turning their culinary skills into profitable ventures, either through home-based baking, catering, or managing restaurants۔ بہت سی خواتین یا کئی خواتین اپنی کھانا پکانے کی مہارتوں کو منافع بخش کاروباروں میں تبدیل کر رہی ہیں، چاہے وہ گھر پر کھانا پکانے، کیٹرنگ کرنے یا ریستورانوں کا انتظام سنبھالنے کے ذریعے ہو۔ ہینڈی کرافٹس اینڈ آرٹیسن شپ، دستکاری اور ہنرمندی۔ ویمن particularly in rural areas are involved in creating handmade products like jewelry, carpets and decorative items which they sell in local markets or export۔ خواتین خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں یا دیہی علاقوں میں ہاتھ سے بنی ہوئی مصنوعات جیسے کہ زیورات، قالینیں اور سجاوٹی اشیاء تیار کرتی ہیں، یا پھر زیورات، قالین اور سجاوٹی اشیاء بنانے میں مصروف ہیں یا مشغول ہیں، جنہیں وہ مقامی مارکیٹوں میں بیچتی ہیں یا برآمد کرتی ہیں۔ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ سینٹرز، تعلیم اور تربیتی مراکز۔ Female entrepreneurs have established schools, training institutes and daycare centers addressing the educational needs of their communities۔ کاروباری خواتین نے ان کی کمیونٹیز کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسکول، تربیتی ادارے اور ڈے کیئر سینٹرز قائم کیے ہیں۔ اگر سینٹینس کو بریک کر کے ترجمہ کرنا ہے ویسے بھی ہو جائے گا، غور کرو۔ کاروباری خواتین نے اسکول، تربیتی ادارے اور ڈے کیئر سینٹرز قائم کیے ہیں جو کہ ان کی کمیونٹیز کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ڈے کیئر سینٹرز کا مطلب ایسے سینٹرز جہاں پر وہ پیرنٹس جنہوں نے جاب کرنی ہوتی ہے یا اپنا کوئی بزنس کرنا ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں، اور ڈے کیئر سینٹرز میں دن کے وقت ان چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ ای کامرس اینڈ ٹیک اسٹارٹ اپس، ای کامرس اور ٹیک اسٹارٹ اپس۔ ای کامرس کا مطلب آن لائن کاروبار کرنا اور ٹیک اسٹارٹ اپس کا مطلب نئی نئی ٹیکنالوجی بنانا اور اسے بیچنا۔ ود دا رائز آف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، مینی ویمن آر یوزنگ ٹیکنالوجی ٹو لانچ آن لائن بزنسز، سیل پروڈکٹس ویا سوشل میڈیا اور رن ٹیک اسٹارٹ اپس۔ اس لائن کی ٹرانسلیشن سٹوڈنٹس دو طریقوں سے ہوگی، غور کرنا۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے عروج کے ساتھ بہت سی خواتین آن لائن کاروباروں کو شروع کرنے،
सोशल मीडिया के ज़रिए मसनूआत बेचने या टेक स्टार्टअप्स को चलाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। अब दूसरे तरीके से ट्रांसलेशन करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अरूज के साथ बहुत सी खवातीन ऑनलाइन कारोबारों को शुरू करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए मसनूआत बेच रही हैं या फ़रोख्त कर रही हैं या टेक स्टार्टअप्स चला रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी पैसेज नंबर 9 की ट्रांसलेशन में किसी लाइन की या किसी वर्ड की अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेहनत करते रहो और पढ़ो लिखो चैनल पर पढ़ते लिखते रहो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।